السلام علیکم، کیسے حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں اللہ یاری صاحب؟ کیسے اللہ ہیں؟ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کا. ایسا آپ کا اس میں گرامی میں بھول گیا. بابا جان. بابا جان، ہاں، اصل میں نام بابا جان ہے. آپ ہاں سلسلے چشتیہ آپ سے بات ہوئی تھی نا ایک بار جب ہم نجف میں تھے. جی 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 جی، 2 دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے. کیا حال چال ہے؟ آپ ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس کرم اہل بیت علیہ السلام کا. آپ سنائیے. ابھی جلدی میں نے ایک ویڈیو کوئی تو دیکھا تھا آپ کے خلاف کوئی شیعہ علماء کچھ بول رہے تھے. تو میرا جی یہ ہاں. بولنے مطلب ہے کہ اہل سنت کے خلاف تو آپ نہیں باتیں کرتے ہیں جو کتابوں میں آپ وہ بتا رہے ہیں. بہرحال یہ تو چیز میں بھی ایک نوٹس کرتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر کوئی اہل سنت جو سمجھنا چاہتا ہے حق، تو جس لہجے سے یا جس طریقے سے آپ کے لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ کبھی بہت جلدی ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، کوئی آپ کا جاننے والا ماننے والا اس نے سرکار معین الدین چشتی غریب نواز کے اوپر بڑا تیکھا کمنٹ کیا، بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. تو یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسی کچھ باتیں کریں جس سے معاملات خراب ہوں. جی دوسری چیز توحید پہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے بھی ایک ویڈیو آپ کی دیکھی تھی توحید پہ، آپ کسی سے بات کر رہے تھے. تو میں انشاءاللہ آج وقت نکال کے بیٹھا ہوا تھا آپ سے بات ہی کرنے کے لیے. اللہ نے ہم دونوں کی بات کو آج رکھنا تھا تو ہم دونوں آج آپ آمنے سامنے آ گئے. اللہ پاک کا شکر ہے، اہل بیت کا کرم ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اٹیک کرتے ہو اہل سنت کے توحید پر. تو اہل سنت کی جو توحید ہے شیعوں کی توحید میں فرق ہے کیا کچھ؟ دیکھیں، آپ جس کو کہتے ہیں اہل سنت، دیکھیں یہ اہل سنت کے ہوں، اسم پہ بڑا نزاع ہے. اور ان سب ہوں، آپ غیر شیعہ جو فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ توحید میں ایک جیسا نہیں ہے. ماتوریدیہ کا جو اچھا. توحید ہے اس میں کچھ اختلاف ہے عشاعرہ سے، اگرچہ اغلب میں وہ اس میں ایک نظریہ. اور پھر آپ کے جو ہوں، ابھی جو جن کا چرچا بہت ہے، اہل حدیث جن کو وہابی بھی کہتے ہیں، سلفی لوگ، ان کا ہوں، تو بہت مختلف ہے. ہوں. تو آپ اچھا. کس کی بات کر رہے ہیں جب اہل سنت کہتے ہیں؟ میں کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ اہل کہہ حدیث رہے ہیں اہل کہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، وہ احمد بن حنبل کے اتباع کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی توحید میں تو بڑا اختلاف ہے. اشاعرہ نہیں، میں ماتوریدیہ کے اصل میں کہتے ہیں تو ان کی توحید کچھ اور ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی اہل حدیث کے ایک عالم سے میری بات ہوئی تھی، ہم، توحید کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی. بعد میں پھر وہ باتوں سے نکل کے الگ بات کرنے لگا، پھر میں نے فون کاٹ دیا. میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ جو بھی اہل سنت میں فرقے ہیں جب توحید کی بات آتی ہے تو حوالے جو حدیثوں کی دیتے ہیں، وہ تو کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے ہیں. سیاستہ کی 7 کتابوں کی بات کرتے ہیں، انہی میں سے حوالے دیتے ہیں توحید کے مطابق. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ آپ فرقوں کی کوئی بھی بات کر لو، چاہے جس فرقے کی آپ بات کرو، امام حنبل کے ماننے والے یا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاہے جس کی ماننے والے ہوں، مگر کتاب کا حوالہ تو بخاری اور مسلم کا ہی دیں گے نا. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے آپ کے سارے فرقوں کی بات سمجھ لو چاہے اہل سنت سے سمجھ لو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ توحید میں شیعہ اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ میرا یہ سوال ہے، سیدھا بھائی سیدھا یہ سوال. صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اہل سنت جس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، ان کا توحید ایک جیسا نہیں ہے. وہ سب بخاری مسلم کی بات کو مثلا. نہیں مانتے. بہت زمین اچھا. آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کے جو اشاعرہ ہیں، وہ ان کی توحید ہاں. بہت مختلف ہے، ان کی توحید بہت قریب ہے شیعوں سے. اس کے مقابلے میں ان کی. کن کے مقابلے میں؟ اہل حدیث کے مقابلے میں. اور یہ اسم پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت، اس میں بھی بڑا نزاع ہے. ہاں. ہاں. اشاعرہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، ماتوریدیہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت ہم ہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں اچھا. سلفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اہل بدعت ہیں، صرف اہل سنت ہم ہیں. جب آپ اہل ہاں، سنت یہ کہتے ہو سلفی لوگ. بالخصوص توحید کے معاملے پر ہوں، تو آپ کو ہوں. مشخص کرنی چاہیے آپ مراد کیا لیتے ہیں تو اہل سنت سے. کیونکہ ان فرق جو ان سے اگر غیر شیعہ مراد ہیں، جو ابو بکر عمر کی ہوں، خلافت کو صحیح مانتے ہیں، تو ان ہوں. کی توحید میں بڑا اختلاف ہے. ان کی توحید سب ایک جیسا نہیں ہے. اچھا. معتزلہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھا. کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ان کے توحید میں ہوں. اور شیعوں کی توحید میں فرق بہت کم ہے. معتزلہ اچھا. اور معتزلہ اور اشاعرہ کی توحید میں فرق ہے. اشاعرہ اور ماتوریدہ کی توحید میں فرق ہے. پھر جب آتے ہیں اہل حدیث کی طرف، ابن تیمیہ، احمد ابن حنبل کی طرف، ان کی توحید میں اور ابو الحسن اشعری کی توحید میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ ہمیں اہل بتائیں کہ حدیثوں آپ کی کس کی توحید بات کر رہے ہیں. اہل اہل حدیثوں کی توحید میں کیا فرق ہے آپ لوگوں سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری بات ہوئی اہل حدیث عالم سے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ. آپ اپنی توحید کا پوچھیں نا. آپ اگر خود چشتی ہیں چلو تو چلو آپ ماتوریدی ٹھیک ہے. ہوں گے. آپ میری بات کر لیں. چلو میری آپ بات کر لیں، پھر باقی اہل حدیث پہ ہم آپ لوگ کی جو بات کر لیں گے. توحید ہے اور اس میں جو اہل حدیث کی توحید ہے، زمین آسمان کا فرق ہے.
اہل حدیث اچھا کہتے ہیں کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اپنے لیے استفادہ کیا ہے اسما، مثلا ہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو آیت دکھاؤں کہ اللہ نے کہا ہے کہ بلو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے پہلو کا ذکر فرمایا، پہلو کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ روز قیامت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یا حسرتا، میں کتنا بچتاوا ہے مجھے، علی ما فرطت، کیونکہ میں نے بہت کوتاہی کی ہے، فی جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں۔ اللہ جم کس کو بولتے ہیں؟ پہلو، یہ پہلو آپ کا۔ تو آپ کے جو حنابلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں، اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اسم اپنے لیے قرآن میں ثابت کیا ہے، یہ اسم کا مطلب ہے پہلو، اور یہ اس کو اسی معنی میں ہم اللہ تعالیٰ پہ اطلاق کریں گے، اس کی تعویل کرنا حرام ہے، اس کا تعویل کرنا، اس کو کہنا کہ یہ جو ہے مجاز ہے، یہ کفر ہے، اور جو اس کی تعویل کرے گا وہ مشرک ہے۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کے لیے ثابت کیا پہلو۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مبارکہ، یہ کون سی سورہ ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں، ایک آنکھ بھی نہیں، دو آنکھ بھی نہیں، کئی آنکھیں ہیں۔ تو جو شخص یہ انکار کرے گا کہ اللہ لٹرلی یہ مجاز نہیں ہے، جو اس کو تعویل کرے گا وہ اس نے صفت کا انکار کیا ہے۔ اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے، شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلو ثابت ہوا اور پھر کئی آنکھیں ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کہیں گے؟ پھر سورہ مبارکہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا۔ تو اللہ پھر کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ کی کئی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ نہیں ہیں، ایدن، کئی ہاتھ ہیں۔ اچھا، اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ کے مثلا ایک ہاتھ ہے، کافر ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایدن، کئی ہاتھ ہیں۔ پھر پیر کے متعلق وہ کہیں گے سورہ مبارک قلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنا دکھائے گا روز قیامت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیر بھی ثابت ہو گیا نا، بھلے وکل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا لسان بھی ہے۔ اور پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح چیزوں کا ذکر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید ان کا کیا ہے؟ توحید ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عجیب شکل ہے، اس کا سر ہے، اس کا سر پہ کئی آنکھیں ہیں، سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، ہاتھ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور پیر اس کا ایک ہے۔ یہ ان کی توحید ہے۔ اگر آپ کہہ دیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عین کہا بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، کہیں گے نہیں، آپ کافر ہو گئے، آپ نے قرآن کا انکار کیا۔ جب قرآن نے ثابت کیا کہ اللہ کا آنکھ ہے تو آپ کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والا؟ یا اگر آپ کہیں کہ اللہ کی پہلو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں، آپ کافر ہو گئے۔ قرآن نے جب کہا کہ اللہ کی پہلو ہے، اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم نے میرے سامنے گناہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ فی جنب اللہ، اگر تم کہہ دو ہم نے زمین آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا زمین آسمان کو، نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ بول، تم نے صفت کا انکار کیا، تم نے صفت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ تو آپ جہمیہ ہیں، وہ آپ کو کیا نام دیتا پتہ ہے؟ وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو کہتے ہیں جہمیہ، کہتے ہیں آپ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں آپ مشرک ہیں، آپ جو ہیں آپ نے صفات کو تعطیل کیا، صفات کا انکار کیا۔ تو وہ آپ ان کا رب جو ہے یہ ہے، ان کا رب کا حلیہ آپ دیکھیں، حلیہ اس کا سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، اور زبان ہے، سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کئی بہت سارے ہاتھ ہیں، اور پیر ایک ہے، اور یہ ان کی توحید ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے، اشاعرہ ان باتوں کو نہیں، اشاعرہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اس کی سب کی تعویل کریں گے،
سب کی تعویل کریں گے. اللہ تعالیٰ آنکھ سے وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا سر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی زبان جس طرح ہماری زبان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا یعنی پیر عضو نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پیر ہے تو پیر کا ہم انکار نہیں کریں, پیر ہے. پھر کہیں گے کہ وہ باقیہ سب کا انکار کریں گے لیکن پیر میں کے معاملے میں آ جاتے ہیں پنڈلی دکھانے والی, وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے. پھر کہیں گے روز قیامت نظر بھی آئے گا. اگر جسم نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نظر آئے گا. تو پھر ان کی بات میں توحید میں ان کی بڑی تناقض ہے. اشاعرہ کی توحید میں اشاعرہ ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتریدیہ بھی یہی ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اس مسئلے میں ایک ہے تجسیم میں, کہتے ہیں جسم نہیں ہے, اور جو جسم کہے گا وہ بیوقوف ہے, احمق ہے, مشرک ہے, وہ اس کی تکفیر کریں گے. ہاں لیکن وہ کہیں گے نظر آئے گا. ایک پیر کیا ہے؟ پھر وہ جواب دینا, وہ جواب نہیں دیتے اس کا. ہاں وہ جواب نہیں دیتے پھر اس کا. ہاں پھر وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہی ہم اسے مانگتے ہیں. پیر بولو وہ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا. بالکل بالکل جسم کے باہر کا حصہ ہے. ہاں اگر اشاعرہ ماتریدیہ سے ہم پوچھیں گے بھائی آپ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے تو پیر کیا دکھائے گا, وہ خود فخر رازی یہی کہتا ہے اپنے کتبوں میں, اپنے مشائخ اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جسم نہیں تو پیر دکھانے کو قبول کرتے ہو, یہ عجیب تماشا تم نے بنایا. وہ خود یہی کہتے ہیں, ان کے علماء خود انہوں نے تصریح کی. ہاں بالکل. اچھا تو یہ چکر. سے جب آپ اور وہ پھر وہ رؤیت کے مسئلے پر بھی فخر رازی خود اشعری ہے, اشاعرہ کا امام ہے, وہ خود اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے. کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں اور پھر کہتے ہو نظر آئے گا. اس میں تضاد ہے. تو یہ اشاعرہ جو ہیں, اشاعرہ کے باتوں میں تضاد بہت ہے. اب ہماری جو توحید ہے, ہم شیعہ کی توحید ہے, ہم نے کن سے لیا؟ قرآن سے لیا, اطہرۃ طاہرہ علیہ السلام سے لیا. ہم نے ان سے لیا. اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے, نہ جسم کی کوئی صفت اس میں ہے, نہ وہ کبھی آنکھ سے نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور نہ اس کی پنڈلی ہے, نہ پنڈلی دکھائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آیات معول ہیں, اس کی تعویل ہے, اس کی تفسیر ہے. ہاں آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, زمین آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا. الرحمن علی العرش استوى. الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. آپ کے اہل حدیث احمد بن حنبل, ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرسی ہے, کرسی پہ بیٹھ گیا. عرش کرسی ہے, اللہ تعالیٰ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. الرحمن علی العرش استوى. بالکل وہ تجسیم کے قائل ہیں. تجسیم وہ صریح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, اور جب قیامت ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نیچے آئے گا, وہ پہ کرسی لگے گی, کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا. وہ صریح اپنے کتب میں یہ لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ تعالیٰ روتا ہے. ہاں یہ سب یہ ان کی توحید ہے. ہاں ہمارے پاس یہ سب الرحمن علی العرش استوى. عرش یعنی اللہ کی حکومت. عرش کیا ایک عرش ہے, ایک مکان ہے آسمانوں کے اوپر, ساتویں آسمان. ایک وہ ہے. یہاں پہ جو الرحمن علی العرش ہے, یہ زمین و آسمان سب عرش ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی. الرحمن علی العرش استوى, اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت میں ہے, سب جگہ اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا علی العرش استوى. اچھا مثلا وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گا الا وجهه. یہ اس پہ احمد بن حنبل وغیرہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہاتھ وات وغیرہ سب چلا جائے گا, پنڈلی بھی چلی جائے گی, صرف چہرہ بچ جائے گا. وہی چہرہ جس میں کئی آنکھیں ہیں. کل شیء ہالک الا وجهه. وجہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اہل بیت طاہرین علیہم وجہ اللہ ہے. کل شیء, ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہاں یہ آپ کی توحید ہے. ہماری جو توحید ہے اس میں اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں ہے. آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ کا شکل ایسا ہوگا, وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہے. اللہ اس جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ وہ کوئی جگہ گھیر لے. اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شارک سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے. اللہ تعالیٰ ادھر مثلا کوئی روح ہے, کوئی ہوا ہے, ادھر ہے نہیں. ادھر ہے اور ہم سے بعید ہے. وہ کسی بھی جسم کے ساتھ جسمانیت کے طور پہ نہیں ہے, جسم ہی نہیں ہے وہ, اور کسی جسمانی صفت کا حامل بھی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, کوئی فزیک وہ نہیں ہے. ہاں نہیں, مگر میرا ایک سوال یہ ہے, یہ توحید ہے. آپ اہل تشیع کی جو توحید ہے اللہ کے تعلق سے, وہ تو آپ نے ابھی بڑی صاف ستھری بتا دی. مگر یہ میرا بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول, جیسے ہم اہل سنت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کو
नूर को पैदा किया। तो आप हम्म। लोगों के तौहीद में ये क्या मामला लगता है? आप लोग इस बात को कैसे मानते हैं, क्या समझते हैं? नूर देखे अल्लाह ताला ने कि अपने नूर से अहले बैत हाँ अलैहिस्सलाम को बनाया है। ये नहीं है कि हाँ अल्लाह ताला खुद नूर है भाई, उसके या उससे नूर हाँ निकलता है जो ज़ाहिरी नूर है ना, जैसे सूरज का नूर है, चिराग का नूर है, उससे अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को बनाया। नहीं, अल्लाह ताला जो है जिस मादे से अल्लाह ताला ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी हाँ से बनाया, ठीक है ना, जिस मादे से, हाँ जिस मवाद से हम्म, अल्लाह ताला ने बनाया, वो निहायत, जिसने उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, वो निहायत आला हम्म। दर्जे की कोई मादा है जिसको हम तो नहीं समझ सकते। मतलब वो क्या है फिर? हाँ, वो नूर और नूर क्या है? अल्लाह फरमा रहा मैंने अपने नूर से ही खलक किया ना, तो नूर ना क्या है फिर? वो यानी जैसे कि अल्लाह कहता है बैती, हाँ कहता है बैती, मक्का को बोला ये मेरा घर है, मेरा घर है। अब अल्लाह ताला हाँ उधर नहीं रहता, हाँ वो अल्लाह ताला उधर नहीं नहीं रहता, रहता है। अल्लाह ताला उधर नहीं सोता। हाँ क्यों कहा बैती, हाँ क्यों कहा ये बैती, हाँ क्यों? ये तशरीफ हाँ के लिए, ये शराफत बयान करने के लिए, हाँ ये इतना शरीफ है, हाँ इतना मुकद्दस मकान है, इसको खास निस्बत से अल्लाह से, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी रूह से फूंका है। अब अल्लाह इस तरह नहीं कि अल्लाह का हाँ रूह है, उसने अपनी रूह निकाल के आदम में डाल दिया ना, इस तरह तो नहीं है। हम्म, वो रूह जो हम्म, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में खल्क किया है, वो रूह बहुत ही आला दर्जे का शय है, बहुत ही नफीस है, बहुत ही मुकद्दस है, बहुत ही पाक है। क्योंकि अल्लाह ने उसको अपने से निस्बत दी है, ना कि ये अल्लाह ताला के रूह से कुछ निकल गया। इसी तरह नूर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने अपने नूर से उसको खल्क किया है, वो मादा जिससे अल्लाह ने उसको खल्क किया, वो बहुत ही पाक, नहायत ही अजीम, नहायत ही मुकद्दस, कि उसको मट्टी से निस्बत नहीं है किसी चीज़ से, वो बहुत ही शरीफ है। हम नहीं जानते वो क्या चीज़ है। हाँ, अल्लाह ताला ने उससे खल्क किया है। शबे मेराज के मामलात पे आपका तो ईमान है ना कि अल्लाह के रसूल शबे मेराज गए थे, जी जी, है ना? अब मैंने बिल्कुल। अहले तशरीह हजरात की बहुत बहुत सारी क्लिप, बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी बातें, मैं उसमें से एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल शबे मेराज गए और अल्लाह ताला से जब बातें करने लगे, तो मतलब अल्लाह का हाथ जब देखा, तो अहले तशरीह फरमाते हैं कि वो हाथ मौला अली के हाथ के जैसा है। हम्म, अब उसमें अंगूठी, तो ये अब वो हमारे इसकी रिवायत ताबीर में आप नहीं, क्या वो निकालोगे? लोगों के दरमियान मशहूर है भाई, वो लोगों में मशहूर, मतलब वो अब ये लोगों बात में आप में मशहूर। नहीं आएगी, जब मैं आपकी तरफ की बात बताऊं तो आप उसको इनकार कर दो कि नहीं हमारे लोग बोल रहे हैं, हमारे में नहीं अब है। मैंने भी सुना है, मैंने भी ये बात आप कह रहे हैं अहले ना, मैंने ये बात भी दो सुना है। तरफा बातें नहीं होगी ना। आप, मैं अगर आपके घर की बात बता रहा हूं तो उसको भी आप वजूहात करो ना। आपने अहले सुन्नत की जो बातें बताई जो मुझको नहीं समझ में आई, मैंने इनकार कर दिया, ठीक है, ऐसा है नहीं अल्लाह ताला जैसा वो बता रहे हैं। अहले हदीस जब रसूल को नहीं मानते तो खुदा को क्या मानेंगे? उनकी बात छोड़ो, वो तो मैं तो उनको मुसलमान ही नहीं समझता हूँ। मगर अभी मैंने आपके घर की बात बताई, अब इसकी भी वजूहात करो ना आपके, जब आपके अहले तशरीह मौलवी आलिम मौलाना ये बयान करे तो इसका क्या ओके, मायने निकला सुनो जाए? फिर अच्छी तरह से, कोई किसी शिया का अकीदा हाँ नहीं सुनाओ। है कि अल्लाह ताला का हाथ है और अल्लाह ताला वो अंगूठी हाँ पहनता है, ठीक है ना, कोई नहीं कहता। हाँ अगर हाँ पर्दे के नीचे पीछे से, ये मैंने किसी हदीस हाँ में नहीं देखा है भाई, कि हो सकता है किसी हदीस में हो, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं पड़ता। मैं राजा वगैरह की चलो हदीस पढ़ी है। इजाजत मैं बात करने उसको दें, बता दूंगा। हाँ बात करने दें। ये मैंने हाँ, बोले लोगों से बोले सुना है, बोले। लोगों शियों में मशहूर है हाँ कि वहां हाँ पर्दे के नीचे से हाथ निकल आया, उसमें जो अंगूठी थी वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसे अंगूठी थी। तो अगर ऐसा हाँ, पर्दे के पीछे से हाथ निकल भी आया है तो शियों का अकीदा नहीं होगा अल्लाह का हाथ था कि तो पर्दे के मगर ये तो पीछे। शिया ही बयान कर रहे हैं ना, ये तो और अहले भाई सुन्नत में सुनो ना, बयान कर रहे शिया हैं। ही बयान करता है ना। अब तो पहली सुनाओ सुनाओ। तुम सुनो ना, तुम अच्छी तरह से सुनो, एतराज करते अच्छा हो सुनाओ, लेकिन तुझे सुनो, समझ जाओ कि हम क्या कहते हैं। अब बोलिए। जो भी शिया ये बयान करता है वो नहीं कहता कि अल्लाह ताला पर्दे के पीछे अल्लाह ताला ने हाथ निकाला है। अल्लाह ताला का हाथ अली अलैहिस्सलाम जैसा हाँ हाथ है। उनका अकीदा यह है हाँ कि शब मेराज वहां पे अली अलैहिस्सलाम भी थे, तो उनका हाथ, हाँ, अली अलैहिस्सलाम का हाथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आया। उनका मगर ये ये आप अपनी बयान है। तरफ से बोल रहे हो। नहीं, ये बयान नहीं, नहीं है, आप मैं वापस से सुनो। हकीकतन कह रहा हूं, किसी शिया का अकीदा नहीं है कि अल्लाह का हाथ है उसने अंगूठी पहना। अल्लाह यारी कोई साहब, भी आप शिया का ये वापस से अकीदा उनका नहीं है। बयान सुनो। वो ये कहते हैं कि जो हाथ पर्दे के पीछे से आया वो अल्लाह का हाथ था, उसमें जो अंगूठी थी अगर वो कोई ये अमीरुल कहता है मोमिनीन कि की अल्लाह अंगूठी का जैसी हाथ थी। है, वो हमारे नजदीक वो मुशरिक है, मलऊन है। वो वो मैं नहीं अहले कहता, तशय्युअ की बात कर रहा हूँ। आपने नहीं समझा ना, मैं आपको मैं शियों का बात आपको बता रहा हूँ। शिया कोई नहीं कहता बताइए। कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह पर्दे के पीछे बैठा हाँ। है। ठीक है ना, पर्दे के पीछे से उसने हाथ दिखाया, अंगूठी पहना, उसके हाथ अभी में मिलती जुलती अभी है आप ही शक्ल बयान किसकी कर है। रहे हो ना, ये रवायत के हाँ वो लोग बोलते हैं। भाई वो जो माना, आपने माना नहीं समझे ना रिवायत की। पीर अच्छा साहब, समझाइए। बाबा जान दोबारा सुनो, हाँ वो समझाइए कहते हैं कि पर्दे के समझाइए। पीछे अली हाँ अलैहिस्सलाम थे,
ہاں ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے, اللہ نے ہاتھ نکالا پردے کے پیچھے سے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں وہ ایک کلپ آپ کو بھیجوں گا, آپ یہ دیکھ لینا کلپ. وہ وہ لوگ اب کیا دیکھا بولتے ہیں. کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا, وہ میں عالم اگر کی کوئی بات بتا کہتا ہے رہا کہ اللہ کا تھا. ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے, تو وہ ہے ہی کافر, مشرک. ہمارے نزدیک اچھا مجسمہ ہے, مشرک ہے, نجس ہے. اب نہیں, دوسری بات میں ایک میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں, یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں, یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شہ رگ کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ ہے, اس کی طاقت ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو گے؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو اپنے اوپر بھی تو ذرا نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ شیعہ, آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا ہے. شیعہ عوام میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو, کتنا نادان ہو, اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے, اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے, اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے, کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے. بات آپ کو 4-5 مرتبہ سمجھا دیا ہے. اگر کوئی شخص اگر آپ ہاں جو شخص اگر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. روایات میں, ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ملائکہ کو بڑا حب ہے, بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے, تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت کی. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل, ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے. وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایات, لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت, میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو, لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے, لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. میرا ایک آپ سے بڑا تیکھا سوال ہے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا, اس کا جواب آپ کو ایک دم ایسا دینا پڑے گا کہ بہت سارے خلفشار ہمارے وہاں جو مچے ہوئے آپ کی اس بات کو لے کر وہ صحیح ہو جائیں. آپ کو صوفیوں سے کیا تکلیف ہے؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے آپ. اولیاء اللہ کے مشن سے, اولیاء اللہ کے کام سے آپ کو کوئی تکلیف ہے اگر وہ اہل بیت کا کام کر رہے ہیں, پنجتن پاک کا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تکلیف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو پیری مریدی کا سلسلہ بنایا نا, کہ پیر ہے. تصوف دو قسم کے میرے عزیزوں, ایک تصوف ہے نظری, ایک تصوف ہے عملی. بابا جان کو تصوف نظری کا تو پتہ نہیں ہوگا, ان کے پاس تصوف عملی ہے. تو تصوف عملی جو ہے, ہاں تصوف نظری کا کچھ پتہ ہے؟ ابو بکر ابن عربی, فتوحات مکیہ, ہاں فصوص نصوص, ان کا کچھ پتہ ہے؟ بہلول الدانا کو آپ کیا مانتے ہیں بھائی؟ ارے کیا مانتے ہیں ان کو, بہلول الدانا کو؟ بہلول ایک صحابی تھا, ایک صحابی تھا, وہ پیری مریدی کے چکر میں نہیں تھا. نہیں, میں نے پیری مردی کی بات ہی نہیں کی. یہ جو ہمارے میں بھی بہت سارے سلسلے جو پیری مردی نہیں کرتے ہیں مگر دین حسین کا کام کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کا کام کرتے ہیں. آپ میں بھی تو مرزیت ہے نا, آپ مرزیت کا انکار کر رہے ہو. آپ لوگوں میں مرزیت ہے نا, وہ بھی تو پیری مردی جیسی ہو گئی. پھر اگر وہ پیری مریدی ہے تو اس کی بھی ہم انکار کرتے ہیں. بات آپ کی عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اپنا پیر بناؤ, پھر وہ جو کہے تم اس پہ عمل کرو اور پھر وہ چلے نکالو. عبادت کرنے کی ترغیب ہے, عبادت کرنے کا امر حکم ہے, لیکن جو لوگ آپ اور ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں, وہ باتیں ہمیں پتہ ہے تصوف کا, پھر آپ یقین نہیں کریں گے. تصوف کی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ریاضتیں جو آپ لوگ کرتے ہو اور آپ کے پیر آپ کو ریاضتیں کراتے ہیں, آپ کو اذکار دیتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اور یہ باتیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں, یہ یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے, عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ ہے, اور ہندوؤں میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ کام جو یہ ہمارے پیر حضرات جو کرتے ہیں, تو یہ سب شرع کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں. نہیں, سارے پیروں کو مت لائیے.
میرا ایک بولنے میں یہ مطلب ہے، 7 شریف میں سرکار لال شہباز قلندر تھے، ان پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا ہی تو کام کیا ہے، علی علی تو کیا مجھے ہے، نہیں معلوم، وہ انہوں نے صوفی لوگوں تھے. کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تو ڈالی ہے. مجھے جتنا معلوم ہے بھائی دیکھو، اس بات میں شک نہیں ہے کہ صوفی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے ہاں محبت کا ادعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہاں بات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ناصبیت اس طرف سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کریں، بلکہ وہ محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں. اور یہی ان کی ایک دام ہے، یہی ان کی کیا ہے، ایک چال ہے، ایک ٹریپ ہے کہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی طریقے سے. تو یہ اچھا ہم بقیہ جو طریقہ کار ہے صوفیوں کی، مثلا وحدت ہاں وجود کا جو نظریہ ہے، پیری مریدی کا جو نظریہ ہے، ریاضتیں نکالنے کا ہاں طریقہ کار ہے، ہاں اور جو ریاضتوں میں خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جو کفریہ ہاں باتیں ہیں نا، اس پہ روس میں وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیا، اس سے محبت کا اظہار کر دیا تو پھر اچھا اس کے سارے کام ٹھیک ہے. انسان اچھا میں ابھی جو میں شخص ابھی اہل آپ بیت کو علیہ ایک السلام چیز سے محبت کرتا ہے، اس کی وہ محبت صحیح ہے، ہاں محبت صحیح ہے، لیکن اس کے بقیہ کام کو دیکھنا ہوگا. اس کے متباقی جتنے افعال ہیں، عقائد ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ شریعت کے ہاں موافق ہیں تو پھر صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. بس اب میرا یہی جملہ آپ سے یہی سننا صوفی تھا. حضرات اہل بیت نہیں علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. نہیں دین کن سے نہیں لیتے ہیں؟ میری اب ابو بات بکر ابن سن لو. عربی سے لیتے ہیں. اس نے کن سے لیا؟ اس نے یہود سے لیا. نہیں 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 یہ ہاں یہ آپ کی غلط سوچ ہے جناب، آپ ہاں کی غلط سوچ ہے، یہ غلط صوفی سوچ ہے حضرات آپ کی. اگر کہاں پر اہل بیت اگر علیہ آپ یہ السلام نے سوچ یہ رہے پوری ہیں مریدی کا سلسلہ کہ نکالا ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین علم العربی سے لیتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی. جو ریئل صوفی ہے وہ دین اہل بیت سے ہی لیتے ہیں، وہ دین 12 اماموں کا ہی لیتے ہیں. تو پھر زندہ باد، تو ہندوستان پھر میں ہمارے بھائی ہم. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو صوفی کیوں نام رکھا ہے؟ پر نام ہٹاؤ پھر. اب کیا کریں؟ پھر شیعہ لکھتے ہیں اپنے نام کے آگے، اہل تشیع بالکل لکھتے ہیں کہ بالکل لوگ ہاں ان کے بالکل. حق کو نہ سنیں، اس کے سچ کو نہ مانیں. اگر اگر آپ دین اہل بیت 12 اماموں سے لیتے ہو تو 12 اماموں سے دین لے لو. 12 اماموں علیہ ہاں السلام نے، انہوں نے پیری مریدی کا حکم نہیں دیا، بدعات کا حکم نہیں دیا، وہ سب چھوڑ دو، 12 اماموں کا نام لے لو بس. بسم اللہ. اس میں ہاں بدعت کہاں ہے؟ بدعت کہاں ہے اس میں؟ بدعت یہی میری جان چلے بدعت کہاں ہے نکالتے اس ہو، میں؟ ریاضتیں جو کرتے ہو. میں یہ بول رہا ہوں، اگر کوئی چلہ نہیں نکالتا ہے، پیری مردی کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اولیاء کے وہ تو نام میں سے ہوں، اگر دین وہ تو حسین میں ہوں، بتا رہا ہے. وہ تو میں ہوں، میری اچھا بات کر رہے ہیں. اب وہ آپ ہو گئے. میں اب پیری وہ میں مریدی نہیں اپنی کر بات رہا، کر رہا لوگوں کو آپ کی طرف بلا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں. صوفی ہوں. نہیں 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 اگر آپ اپنی اس طریقے سے بات کر رہے ہو تو ایسے بہت لوگ ہیں، اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں. آج غریب نواز جو مرکز ہے ہمارا، ہم کو شیعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے. تمام سنی جو ناصبی خارجی ہیں وہ ڈائریکٹ شیعہ بولتے ہیں غریب نواز کے ماننے والے کو. اس تو کی آپ وجہ پورا یہ شیعہ ہے کہ بنو وہاں نا، ایمان ابو طالب کی بات تو آپ وہاں پورا شیعہ ایمان بنو ابو نا. پھر طالب کی بات کی جاتی ہے. جب دنیا آپ کو شیعہ اس میں کہتی ہے پورا تو آدھا شیعہ کیوں بنے نہیں نا؟ نہیں اس پھر میں ابو پورا بکر اور عمر کو آدھا چھوڑ شیعہ دو، کیا ہے؟ ہم تو پھر پورا آ جاؤ نہیں، ہم میدان تو میں، شیعہ بولے ہم علی ہے شیعہ ہیں. نا، ہم تو شیعہ علی ہے نا. ماشاء اللہ. ہم اس میں پورا اور آدھا کیا ہے؟ میں آپ کو بولوں آپ آ جاؤ حسینیت میں، آپ آ جاؤ غریب نواز کو چاہو، تو یہ کون سی بات ہو جائے گی؟ غریب نواز امام حسین علیہ السلام نہیں ہے بھائی. نہیں نہیں ان کی اولاد تو ہے نا، کہ وہ بھی نہیں ہے. جی بہرحال اگر آپ 12 اولاد اماموں تو کو ہے نا. مانتے ہو، اگر یہ ادعا سچ ہے کہ 12 اماموں کو مانتے ہو، ہاں ان کے دشمنوں سے آپ برات کا اظہار کرتے ہو، دین صرف ان سے لیتے ہو، تو تم ہماری آنکھ کے تارے ہو، تم ہماری جان ہو. یہ اللہ اس کا رسول اگر لیکن جانتا اگر ہے یہ کہ جھوٹ ہم ہے تو دین پھر اہل اللہ کا بیت سے جواب دینا لیتے ہوگا. ہیں. نہ وہ اللہ جانے اور ہم جانتے ہیں نا، ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، مگر اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ بولو گے غریب نواز کو چھوڑ دو، غریب نواز بھی تو اولاد علی ہیں، اولاد حسین ہے، کیسے ان کو چھوڑ دیں؟ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ 12 اماموں کے احادیث موجود ہیں، ان پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو اللہ حدیث سکھائے اس کی تعالیٰ بات سنو. اگر غریب نواز اگر اچھے آدمی ہماری تھے تو تو ان کے سوچ ہے، لیے فاتحہ پڑھو. اچھے آدمی ہیں، تھے نہیں ہیں غریب نواز اچھے آدمی. اگر اچھا آپ کا جاننے والا کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، وہ لعنتی ہو جائے گا. اگر اولاد علی پہ لعنت کرے گا، ان کو الٹا سیدھا بولے گا تو. صحیح. آپ میں نے عرض کیا غریب نا کہ نواز اگر نے آپ دین 12 حسین اماموں دیا کو ہے. مانتے ہو، ان کی اتباع کرتے ہو، میں نے ہاں کیا عرض کیا؟ آنکھ کے تارے ہو، ہمارے سر کے تاج ہو، بس ہمارے بائی نہیں، سر کے تاج ہو. اس سے زیادہ کیا عرض کروں اگر یہ ادعا حق اگر ہے. ہندوستان، آپ ایک بات یہ سمجھ لو اللہ یاری صاحب، کہ غریب نواز نے ہندوستان میں جو دین دیا ہے، آپ کے جملے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین، دی است حسین دی پناست حسین، سردار ندار دستے جی دھکا کی بنا لا الہ است حسین. سرکار غریب نواز نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ شاہی حسین ہے، بادشاہی حسین ہے، دین کا بھی وہی صحیح. مالک ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے. دیکھیں صوفی حضرات یا اس طرح کے پاس اشعار تو بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام کے شان میں. مثلا ملا رومی ہے نا، جلال الدین رومی،
اس کے پاس کتنے اشعار ہاں ہیں مولانا امیر جلال المومنین الدین علیہ السلام رومی، کی ہاں شان میں، لیکن وہ ہاں پکا کافر، اس جیسا کافر ہے ہی نہیں۔ نہیں دیکھو، اس شعر نہیں سے نہیں شعر یہ سے کہ بھائی انسان کو وہ نہیں بنتا، اس کا نہیں پورا نہیں شعر اس کی صحیح ہے۔ ارے کوئی شعر اچھا جناب کہتا ہے میری اہل بیت بات علیہ سنو، السلام کی شان میں، شعر اس کی بہترین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری باقی اس کے نہیں اعمال صحیح ہیں، باقی اس کے عقائد صحیح ہیں۔ میں ابھی اگر بولوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا برا لگ جائے گا میری بات کا۔ اہل تشیع حضرات نے سوائے ماتم کے ایک کمرے میں بند رہنے کے علاوہ دین حسین کا کام کہاں کیا ہے؟ ہندوستان میں آج اہل بیت کون بتا رہا ہے؟ آپ پتہ لگاؤ۔ آپ کوئی شیعہ بتا رہا ہے، شیعوں کو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم صوفی بتا رہے ہیں اہل بیت کون ہے، پنجتن پاک کون ہے، ان کی اصل تعلیم کیا ہے، ان کے دوست کون ہیں، ان کے دشمن کون ہے، یہ ہم بتاتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ اور آپ لوگ جب نماز ہم کیسے لوگوں پہ پڑھتے انگلی ہیں؟ اٹھاؤ گے، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ارے ابو حنیفہ کے فتوے پر یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فتوے پر؟ دیکھو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نماز ہاں کیسی پڑھتا ہوں۔ ہاں پھنس گئے نا، نہیں پھنس نہیں گئے نا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، نہیں کہتے ہیں ہم نہیں 12 اس اماموں میں کی پھنسنے اتباع والی کرتے کیا ہیں۔ بات؟ اتباع تو کرتے آپ نہیں، صرف بولو گے نام لیتے ہو، محبت کرتے ہیں۔ نہیں نہیں یہ ارے یہ آپ کو پتہ ہے ابو حنیفہ آپ کے بولو نام گے پہ آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، ابو حنیفہ کے نام کیوں؟ پہ چندہ کوئی نہیں دے گا۔ امام جعفر صادق ارے علیہ بھائی السلام، ہم اہل بیت علیہ السلام سنو کے نام سنو پہ سنو سنو لوگ سنو 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 آپ کو سب کچھ دیں گے۔ میری ہاں، جان پہلے میری بات اگر سنو۔ واقعا ہم اتباع شیعوں کرتے ہو نا، اتباع کرتے نہیں نہیں ہو تو پورا اتباع کرو۔ سن- ارے میری بات سنو، شیعوں سے ہم ایک ٹکا بھی نہیں لیتے ہیں، ہم کو ضرورت بھی نہیں شیعوں کے پیسے کی، ہم اہل وہ سنت میں کام کرتے، مسلمان اہل بھی سنت کو پنجتن حق پاک کے بتاتے نام ہیں۔ پہ دیتے ہیں، ابو حنیفہ وہ شافعی مالکی کے نام پہ کچھ نہیں دیتے۔ اب وہ تو غریب نواز کے نام پہ پورا گھر لوٹانے کو تیار ہے، ہم تو ایسے لوگوں ہیں۔ تو غریب ہم کو نواز بھی امام جو ہے نا، اعظم غریب فاطمہ کے نواز نے نام اپنے کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اگر وہ کہتے ہیں نا غریب ارے نواز ابو حنیفہ کی نسل سے ہے تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ غریب نواز تو اولاد ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ ہم۔ میرا اگر یہی غریب بولنے کا مطلب ہے نواز ابو حنیفہ کے نسل سے ہوتا تو کوئی اس کی عزت کرتا؟ ہاں ارے دنیا میں سب سے بڑا احترام تو اہل بیت علیہ السلام کا ہی، ان کی اولادوں کا ہی ہے نا، یہ کوئی بولنے والی بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں بابا جان، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ ان کا اسم گرامی بابا جان ہے، کوئی نہ سوچے کہ ہم نہیں غلط کر رہے چلو ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، اسم گرامی پیر صاحب کا اسم تو گرامی بہت بابا اچھی جان بات ہے، ہے۔ اور یہ بہت فاضل آدمی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائی ہیں، اللہ اہل تعالیٰ بیت علیہ السلام دیکھو سے محبت آپ کرتے ہیں، اور لیکن پیروی ابو حنیفہ کی، تو انشاءاللہ وہ میں تبارک۔ کس کی پیروی کرتا ہوں تو اللہ جانتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہاں، بس اتنا ہی میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ دو کہ صوفیوں کی برائی نہ کرے جو دین حسین کا کام کر رہے، جو اہل بیت علیہ السلام بالکل کا کام کر رہے۔ بالکل اور میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہی بولتا ہوں کہ ایک بھی آدمی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کل محشر میں آ کر حسین کہہ دیں گے یہ میرا ہے، اور آپ اس کی برائی کر رہے تھے، تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے کسی کو پھر، صحیح فرما رہے ہیں، ہم آپ کے دعا ہے گو نا؟ ہیں پیر میری صاحب۔ کوئی بات، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو، خدا عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی، ہاں بے- بہت مہربانی آپ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ غریب نواز جو حضرت ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، ان کے متعلق میری کوئی تحقیق نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صوفی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ صوفی ہیں، ٹھیک ہے نا، وحدت وجود کے قائل نہیں ہے، پوری مریدی کے قائل نہیں ہے، اور ان میں بدعات نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ زاہد تھے، کیونکہ وہ عابد تھے، عبادت کرتے تھے، کرامات ان سے ظاہر ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ صوفی ہیں، یہ صوفی۔ تو اس سے کوئی صوفی نہیں بنتا، لیکن ایسے بھی بہت ہیں کہ حقیقتاً صوفی ہیں، جو صوفی گزرے نا حقیقتاً وہ صوفی ہیں، اکثر بیشتر۔ تو میں غریب نواز کو نہیں جانتا، غریب نواز صاحب اگر صوفی رہے ہیں تو پھر صرف اس لیے کہ وہ سید تھے، اس سے ان کی جان نہیں بچتی، لیکن اگر وہ سید بھی رہے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے بھی رہے ہیں، ان کے طریقہ کار بھی رہے ہیں، لیکن دنیا غلط فہمی ہو گئی، ان کو صوفی کہتے ہیں۔ یا مثلا سیون شریف میں جو ہیں لال شہباز قلندر، اگر وہ حقیقتاً صوفی نہیں تھے صوفی دنیا ان کو غلطی سے صوفی کہہ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ان پر، لیکن اس طرح احتمال بہت کم ہے اس کا کہ یہ لوگ صوفی نہیں تھے۔